سردار صاحب میرا آپ سے بڑا تعلق رہا ہے. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار ریاض صادق سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے ان کے الیکشن میں جو بائی الیکشن تھا لاہور جا کے ان کے لیے ووٹ مانگے, ان کے لیے تقریریں کی. میں انہیں ایک سنجیدہ, ایک ذمہ دار آدمی سمجھتا ہوں. مگر آج کے اس بیان نے میرا دل دکھایا ہے. میں حقیقتاً دکھی ہوں. مجھے تکلیف ہے. آپ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, آپ نون لیگی ہو سکتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں, آپ تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں, مگر پاکستانی سب سے پہلے ہیں. پاکستانی سٹیٹ کا مفاد, پاکستان کی فوج جب ہندوستان کی فوج کے آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت پاکستانی کے جذبات اس کی فوج کے ساتھ ہیں. ہمارے اپنے 100 اندرونی مسائل ہوں گے, مگر جب ہم حالت جنگ میں ہیں, اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں, تو پھر ہمارے اپنے پیٹی ایشوز, ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ وہ اس قوم کے مفاد سے اوپر نہیں ہو سکتے ہیں. سردار صاحب کی اس بیان نے یہ بتایا کہ شاید سیاستدانوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات وہ قوم کے مفاد سے بڑے سمجھتے ہیں, اور یہ اسی کا ایک نتیجہ تھا. اس بیان سے ہمارا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا نقصان ہوا ہے, اسٹیٹ نیریٹو کا نقصان ہوا ہے. ہم نے جو پوری دنیا پہ اپنا سکہ جما دیا تھا کہ پاکستان جو ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس نے ہندوستان جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے ایشیا کی, اس کو دن دہاڑے چنو چبوا دیے, دن دہاڑے ان کے جہاز گرا دیے. اس کے بعد ہم نے ان کا جنگی قیدی ابھی نندن اپنے پاس رکھا, پھر ہم نے ایک پیس جسچر کے طور پہ اس کو واپس کر دیا. 21 مہینے تک صفے ماتم بچھی رہی ہندوستان میں, ہندوستانیوں میں. ایکسپیرٹ ہندوستانی پاکستانیوں کے سامنے اوورسیز میں نظریں نہیں اٹھا کے بات کرتے تھے. آج مجھے فون آیا, سردار صاحب آپ کا اور میرا کامن دوست ہے عرفان بخاری, جو اس وقت قطر میں پیننسولا اخبار میں کام کرتا ہے. اس نے مجھے بڑے دکھ سے کہا کہ سردار صاحب نے کیا کیا. تو مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا. جب میں نے آپ کے اس بیان کو سنا تو میں نے اسے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ 21 مہینے تک ہم ڈھول بجا رہے تھے, ہندوستانی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے. آج صبح سے وہ ہمیں ٹونٹ کر رہے ہیں, ہم پہ طنز کر رہے ہیں. آپ ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں, سے ایک تماشا لگا ہوا ہے. وہ ایئر مارشل جو ریٹائرڈ ہو گیا شرمندگی میں, میڈیا نے اس کو گندا اور ذلیل کیا ہندوستان میں. میں ایئر مارشل دھنوا کی بات کر رہا ہوں, جو ایک سکھ تھا جس کی زبان اس وقت بند ہو گئی تھی. آج اس نے بھی کیا کہ جناب اسی تے وزیر اعظم نو کہہ چھڑیا سی, اگر پاکستانی بندہ واپس نہیں کرنے گے تو ایسی چک لیں گے. آج اگر اس کو یہ بات کرنے کا موقع دیا تو یہ آپ نے دیا, آپ کے غیر ذمہ دار بیان نے دیا. میں آپ کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں اور شدید الفاظ میں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہے. آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری فوج, ہمارا ملک, ہماری سٹیٹ ہندوستان کی جنگ کی دھمکی سے ڈر جائے گی. اگر جنگ کی دھمکی کی وجہ سے ابھی نندن واپس گیا تو کلبھوشن کا واقعہ لے لیتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس قیدی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہندوستان گیا, پاکستان نہیں گیا. اگر ہندوستانی اتنے بدماش اور اتنی بڑی اور طاقتور آرمی رکھتے ہیں تو پھر ہمیں آج کہیں کہ وہ صبح حملہ کر دیں گے اور ہم انہیں کلبھوشن واپس کر دیں گے. پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. کشمیر پہ ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں اور سالوں سے ہم آزاد کشمیر کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کل سانو ہندوستان کی فوج آکھے کہ میں صبح 9 بجے حملہ کر دیا گا, تسی کشمیر چھڑ دیو, تو پھر کیا چھڑ دیں گے؟ سردار صاحب آپ خود کشمیری ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہندوستان کے پلے اگر ہندوستان کی فوج اتنی طاقتور ہوتی تو ہم نے جو تماشا ان کے جہازوں کے ساتھ لگایا اور جو ان کا ہم نے حشر یہاں پہ کیا, شاید وہ پھر کوئی آگے سے ریٹیلیٹ کرتے. مگر جو ان کے ساتھ ہو گیا, وہ تو بیٹھ گئے تھے, ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. آج آپ نے ان میں جان واپس بھری آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے. پھر اس کے بعد آپ کی ایکسپلینیشن میں نے دیکھی, آپ نے ایک صفائی دینے کی کوشش کی. جب لوگوں نے آپ کو سوشل میڈیا پہ کنڈیم کیا, صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. آپ کی وہ جو صفائی جو آپ نے دی, میں نے آپ کا بیان سنا, وہ الفاظ جو ہیں وہ صفائش نہیں کرتے, وہ کافی نہیں ہے. ڈیمیج ہیز بین ڈن, نقصان ہو گیا ہے, نامناسب بات آپ نے کی ہے, اب آپ اس کی کمپنسیشن نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس بیان کے ریسپونڈ میں اس ادارے کو دیکھیں نا, آپ جو آپ نے بیان دیا ہے اس سے عمران خان کا کیا نقصان ہوا ہے, جو آپ نے بیان دیا ہے اس سے شاہ محمود کا کیا نقصان ہوا ہے, جو آپ نے بیان دیا ہے اس سے نون لیگ یا میاں محمد نواز شریف کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر نقصان ہوا
تو اسٹیٹ آف پاکستان کا ہو گیا, ہمارے نیریٹو کا ہو گیا, ہم نے دھاک بٹھائی تھی دنیا میں, ہمارا وہاں پہ نقصان ہو گیا. اور یہاں پہ آپ اس وقت صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں آپ کوئی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اینی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا آپ کے اس سارے معاملے کا, اور کس گریس سے دیا. نہ آپ کا نام لیا, نہ آپ کی پارٹی کا نام لیا, نہ آپ پہ کیچڑ اٹھالا. انہوں نے کہا کہ وی گیو انڈیا بلڈی نوز اینڈ اسٹل ہرٹنگ. میں تو دس دن ہونا کیا سی انڈیا کا نک پن چھڑیا تے انہوں نے اس طرح تک پیڑ ہو رہی ہے, یہ انہوں نے کیا. اینڈ آئی بلیو ان دیٹ. جو ہوا اس وقت, اور جیسے دنیا نے اس وقت کہ آپ نیو یارک ٹائم سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک کو پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا نے پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کیا کہا, اور آج آپ نے اس ساری چیز کو کس طرح کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جس کو بتایا گیا ہے, جس کو سمجھایا گیا ہے, جس کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے, بھارت پاکستان کی سالمیت کا جو ہے وہ دشمن ہے, وہ ہمارے نقصان کرنا چاہتا ہے. ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے. تو اگر کوئی بھی شخص ایسا بیان دیتا ہے جس سے بھارت کا فائدہ ہوتا ہے, بھارت کے نیریٹو کا فائدہ ہوتا ہے, بھارت کی فوج کا فائدہ ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں؟ غیر ذمہ دار نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کیئرلیس نیسنس کی جو انتہا ہے وہ کہیں تو نہ کہیں, کیا غیر سنجیدہ کہیں, کیا کہیں ہم؟ یہ غیر سنجیدہ بھی ہے, غیر ذمہ دار بھی ہے, جتنا کہیں کم ہے, پر مذمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مفادات کو قوم کے اور اسٹیٹ کے مفادات سے اوپر نہ سمجھیں, اور آپ کے لیے یہی میسج ہے سردار صاحب. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, صرف اپنی پارٹی لیڈرز کے سامنے, اپنے ووٹرز کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, اور صرف اپنے سیاسی حریفوں کو گندا اور ذلیل کرنے کے لیے آپ اپنی قومی مفاد پہ کمپرومائز کریں. یہ آپ جیسے لوگوں پہ یہ جچتا نہیں ہے, آپ جیسے آدمی سے مجھے یہ امید نہیں تھی. تھینک یو ویری مچ.